بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین کرام بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز اور آپ حضرات ادائیگی فریضہ جمعہ کے لیے مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ النساء رکوع نمبر 22 پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 2، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی، جو کہ آیہ کریمہ نمبر 153 سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور آیہ کریمہ نمبر 162 تک یہ 10 آیات بینات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے کتابی یہود و نصارہ، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عاملین تورات و انجیل ہیں، جن کے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل جیسی مقدس کتابیں اتاریں۔ وہ کتاب والے آپ سے سائل ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ کہ اتاریں آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب۔ نزل ینزل، تنزیل کا معنی ہوتا ہے اتارنا، اور نزول کا معنی ہوتا ہے اترنا۔ پھر اہل علم ان میں بھی فرق کرتے ہیں کہ انزال اور تنزیل دونوں کا معنی اتارنا ہے، نزول کا معنی اترنا۔ تو یہ جو دونوں کا معنی انزال و تنزیل کا اتارنا ہے، تو ان میں بھی آپس میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ تو وہ فرق یہ، انزال کا معنی ہے ایٹ اے ٹائم، یک بارگی اتارنا، اور تنزیل رفتہ رفتہ اتارنا۔ قرآن پاک میں خود قرآن کے نزول کے حوالے سے بھی یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ایک جگہ فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا تو انزلنا فرمایا انزال سے، دوسری جگہ فرمایا نحن نزلنا تنزیل سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ انزال میں مراد ہوتا ہے آسمان دنیا پر یک بارگی اتارنا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں ایٹ اے ٹائم اتارنا، اور تنزیل سے مراد ہوتا ہے تقریباً عرصہ 23 برس میں رفتہ رفتہ مکی اور مدنی دونوں زندگیوں میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کا اتارنا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر اتاریں ایک کتاب آسمانی۔ کنہوں نے؟ یہود و نصارہ نے۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، اب یہ بظاہر بڑا عجیب سوال ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ وحی اتارتا ہے اور وہ کتاب اپنے بندوں پر
نہ ہمارے آقا نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے آج خود کتاب اتاری، نہ موسیٰ کلیم یہ دعویٰ رکھتے تھے، نہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو یہود و نصارہ نے یہ سوال کیا، تو اگلی جو بات اور اگلا ارشاد ہے وہ یہاں سے پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہے کہ بھئی یہ کیسا سوال ہے؟ تو فرمایا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، تحقیق وہ پوچھ چکے اس سے بڑی بات موسیٰ کلیم سے، اس سے بڑی بات پوچھ چکے موسیٰ کلیم سے۔ ان سے ان کا کیا سوال تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا کہ دکھاؤ ہمیں اللہ کھلم کھلا۔ جہرتن کا معنی کیا ہے؟ کھلم کھلا، واضح، سر کی آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھیں۔ اب یہ وہی بات ہے، چھوٹا منہ بڑی بات۔ ویسے ہی ان کو شایان شان نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی بات کرتے، اور پھر اس پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ جو خود کوہ طور پہ درخواست گزار ہیں، رب ارنی انظر الیک، تو جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس موسیٰ کلیم سے قوم کا مطالبہ ہے کہ ہم رب کو بلا حجاب جہرتن، بالکل کھلم کھلا، ظاہر باہر واضح بالکل دیکھیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو گرفت میں لیا ان کو کڑک نے ان کے ظلم کے سبب، اور اس کا ذکر ابتدائی پارے میں ہو چکا کہ اے حبیب ان کے سوال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ قوم ہی بڑی عجیب ہے، اور ان کے عجیب پن کے معاملات پورے لگاتار ترتیب وار ابتدائی پارے میں کئی رکوعات پر مشتمل ہیں۔ ان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک ان کی وہ رذالت اور ضلالت اور سازش، اور انبیاء و مرسلین کے حوالے سے ان کا جو کردار اور معاملہ تھا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك، پھر صرف انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ موسیٰ کریم سے ایسا سوال کیا، پھر انہوں نے پکڑ لیا بچڑے کو بعد اس کے کہ ان کے پاس آ چکی روشن دلیلیں۔ حضرت موسیٰ کلیم جب اللہ سے جو ان کا عہد تھا اس کو نبھانے کے لیے قوم کے منتخب 70 افراد کو لے کر کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر خدا ہیں، ان کو قوم کے اندر اپنا نیب کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ سامری کے بہکانے پر ایک گائے کے بچے کی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ واضح نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے، عصائے موسوی کے کرشمے معجزے کی صورت میں وہ دیکھ چکے تھے، ید بیضا وہ اپنے بغل میں ہاتھ رکھتے، باہر نکالتے وہ ایسے چمک مارتا کہ جیسے لائٹ ہوتی ہے، اور وہ عصائے موسوی نہ صرف فرعونی جادوگروں کی پھینکی ہوئی وہ رسیاں جو سانپ بن گئیں ان کو اجزا بن کے نگل گیا، بلکہ اس سے اور بھی بڑے بڑے کام آپ نے لیے۔ قرآن پاک میں جہاں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو اس کے جواب میں آپ نے کہا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ اللہ یہ میرا عصا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پوچھنے والے کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ وہ اس لیے پوچھتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں، یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ استاد شاگرد سے پوچھتا ہے نا تو وہ اس لیے پوچھتا ہے کہ وہ جواب دے تو پتہ چلے اس سے آتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، فرمایا موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ کلیم کا جواب اتنا ہی کافی تھا، ہی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ لیکن رب جیسا محبوب حقیقی وہ ہم کلام ہو تو کیوں نہ چاہیں گے موسیٰ کلیم کے کلام میں طول آئے، بات زیادہ کرنے کا موقع ملے۔ عشق مجازی والے جب یہ چاہتے ہیں تو عشق حقیقی والے کیوں نہ چاہیں گے؟ کہا یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، اس پہ ٹیک لگاتا ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر دو شاخیں تھیں،
وہ زمین میں گاڑ لیتے نا، تو یہ جو دو شاخیں ہیں ان کے درمیان یہ جگہ رکھ کے آپ تھوڑا سا کلولہ کر لیتے، وہی رات کو ٹارچ کا کام کرتے ہیں، اسی سے آپ کنویں سے پانی نکالتے اور رسی کا بھی کام کرتے۔ اور کوئی موزی مل جاتا، موزی عام ہے، انسان ہو یا درندہ ہو یا جن ہو، اس کو بھی ٹھکانے لگاتے تھے۔ وَهُشُّهَا وَأَهُشُّهَا بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ، اور اس کے ذریعے میں اپنے جو میرا یہ ریوڑ ہے اس پر پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ تقریباً تمامی انبیاء و مرسلین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کے ریوڑ پالے ہیں اور بکریوں سے پیار فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں بکری سے مٹی جھاڑنے کی بھی فضیلت بیان کی گئی اور فرمایا یہ جنتی جانور ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی بکریاں رہی ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس میں میرے اور بھی کام ہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا کہ آپ اس سے کئی کام لیتے تھے، تو یہ ساری باتیں انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، بچڑا پرست بنے، شرک کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، منکرین وسیلہ کے منہ پہ کتنا بڑا تمانچہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم کے توسل سے اس قوم سے درگزر کیا، تو اپنے حبیب کے توسل سے وہ کتنا بڑا کرم فرماتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور عطا فرمایا ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ، کھلی سلطنت، کھلی حکومت، کھلا غلبہ۔ تو اے حبیب ان کے اس اوٹ پٹانگ سوال سے پریشان نہ ہو، ایسی حرکت جو موسیٰ کلیم کے حوالے سے بھی کر چکے۔ وہ الواح تورات لائے تھے اور یہ آگے جناب لگے ہوئے ہیں بچڑے کی پوجا میں۔ وہ اللہ کا کلام لائے، کوہ طور پہ انہیں عطا ہوا، تو اناد بہت تھا ان میں، یہودیوں میں، اور یہ رنجیدہ خاطر تھے اس بات سے کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف کیوں منتقل ہو گئی۔ آسمانی بجلی نے ان کو کڑک نے اپنی گرفت میں لیا اور طرح طرح کے ان پر عذاب آئے، لیکن یہ قوم اپنی روش سے باز نہ آئی، اور یعنی گویا ایک مثال بن گئی۔ آج تک ہمارے اس زمانے میں جبکہ کئی صدیاں بیت گئیں، اب بھی لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ فلاں کی حرکتیں تو بنی اسرائیل والی ہیں۔ تو فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور اٹھوا دیا، بلند کیا ان کے اوپر طور کو ان کے عہد لینے کے لیے، یعنی ایک مرتبہ ان کو یوں بھی تنبیہ کی گئی۔ سید الملائکہ جناب جبریل امین کو آرڈر ہوا، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جو پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہے اور عذاب پر معمور فرشتہ ہے اس کو آرڈر ہوا، اس نے اپنے پروں پر اٹھایا کوہ طور کو کہ وہ اس کو وہاں سے گرائے اس قوم کے اوپر اور یہ پاش پاش ہو جائے، تاکہ جو عہد و پیمان ہے ذات باری تعالیٰ سے ان کے، ان پر عمل کریں۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور فرمایا ہم نے انہیں آرڈر دیا داخل ہو جاؤ دروازے میں اس حال میں کہ سجدہ کرتے ہوئے۔ اریحا نامی ایک شہر تھا، یوشع علیہ السلام پیغمبر کی زبان سے یہ آرڈر کروایا گیا کہ تمہاری توبہ کی پختہ نشانی یہ ہے کہ تم اس میں سجدے کے حال میں داخل ہو جاؤ اور استغفار کرتے جاؤ۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ساتھ یہ بھی ہم نے فرمایا کہ مت حد سے بڑھو ہفتے کے دن میں، ہفتے کے دن ان کو شکار روکا گیا، آگے پیچھے کرو۔ ان کی چال بازی دیکھو کہ وہ دریا سے نالیاں نکالتے الگ الگ سہل سے اور آگے جا کے گڑھے بنا لیتے، ہفتے والے دن بھی وہاں سے مچھلیاں نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں میں جمع ہوتی رہتی، پکڑ اتوار کو لیتے، کہتے ہفتے کو تو ہم نے شکار نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے مکاری، اندازہ کرو، یعنی ہیلے مکاری بندہ اپنے جیسے بندوں سے تو کرے تو شاید ہر موقع پہ پکڑا نہ جائے،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے پختہ وعدہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ پہلے گزر چکا تفصیل کے ساتھ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ اللہ کے حضور جھک کے اور جس طرح حکم تھا وہ سجدہ ریزیوں کی حالت میں جاتے، وہ اریحہ بستی میں داخل ہوئے، لیکن وہ گھسٹتے ہوئے چوتڑوں کے بل، اور بجائے حتتن کہنے کے انہیں حکم تھا کہ دعا کریں اللہ ہمارے گناہ ہم سے گرا دے، وہ ہنتتن فی شعرہ کہتے گئے۔ ہنتتن فی شعرہ کا معنی ہے دانا بال میں، یعنی شغل کرتے گئے، ہنتتن والی جو انہیں استغفار کرنے کا حکم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے اور طرح طرح سے یہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اور پھر ان میں بھی باہم فرق ہے کہ یہود پیغمبر کی عداوت میں حد سے بڑھ گئے، اور نصارہ جو ہے وہ غلط جھوٹی محبت میں حد سے بڑھ گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ اور ان کی پاکیزہ ماں پہ تہمتیں لگائیں یہودیوں نے، اور انہوں نے ان کو معاذ اللہ خدا کی بیوی اور خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ ہیں دونوں مجرم، ایک عداوت میں حد سے بڑھنے سے اور دوسرے جو ہے وہ غلط محبت میں حد سے بڑھنے سے، ہیں دونوں کافر۔ بعض لیڈر بننے والے وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب اور مسلمان ایک ہیں، اللہ یعوذ باللہ، وہ کفار کی ایک قسم ہے۔ غیر اہل کتاب کافر وہ ہیں جنہوں نے اپنے دین خود گھڑے، جیسے ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، مشرک ہیں، داریے ہیں، ملحد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور کتابی کافر وہ ہیں جن کے پیغمبروں پر آسمانی کتاب اتری اپنے وقت میں، اگرچہ ان میں سے ان پر ایمان بھی لائے لوگ، لیکن اسلام کی آمد پر جب وہ دین منسوخ ہوئے، ان کے لیے ضروری تھا کہ یہ مسلم اگر رہنا چاہتے ہیں یا جو ابھی نہیں ہوئے تھے وہ مسلم بننا چاہتے ہیں تو وہ اسلام کا کلمہ پڑھیں، اور انہوں نے انکار کیا تو ہیں یہ بھی کافر۔ حکم دنیاوی میں تھوڑا سا انہیں تخفیف دی گئی، ہلکا پن، کہ جو واقعتاً وہ دہریے نہیں ہوئے اور اہل کتاب ہیں، اگرچہ ان سے شرک بھی صادر ہو، جیسا کہ اہل کتاب کی اصطلاح باوجود نصارہ کے شرک کو بیان کر کے بھی قرآن نے ان کے لیے یہ ٹائٹل استعمال کیا۔ برکت وہی ہے، آسمانی کتاب۔ وہ فرق یہ ہے کہ ان کی خواتین سے مسلم مرد نکاح کر لے تو نفس نکاح ہو جائے گا، اگرچہ سخت مکروہ ہے، اور اس کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بحکم حدیث عورت کو سب سے زیادہ محبت اپنے شوہر سے ہوتی ہے رشتوں میں، اور جو عیسائیہ مرد مسلم سے لو میرج کر کے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ رہی تو پتہ چلا اسے قدرے شوہر سے بھی اپنے اس مذہب کی محبت زیادہ ہے، تو اس کی گود میں آنے والے بچے وہ مسلمانوں کے عقیدے پہ ان کی پرورش نہیں کرے گی، اپنے نظریات پہ کرے گی۔ تو مسلمان مرد کو سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ گویا اس کے گھر میں کافر بچوں کی پرورش ہوگی، اور اگر مسلمانی جو طریقہ ہے یعنی نام خدا پر وہ جانور ذبح کریں تو وہ بھی حلال ہے، لیکن فی زمانہ صدہا سالوں سے ان میں وہ رواج رہا نہیں، بلکہ وہ جھٹکا مارتے ہیں، گردن توڑ دیتے ہیں نصارہ۔ یہود میں پھر بھی ذبح کا کچھ نہ کچھ چل رہا ہے کلچر، لیکن نصارہ میں نہیں ہے، اور ہمارے ہاں نصارہ عیسائی رہتے ہیں اور لوگ ان کو بقرعیدوں پہ ان کو بنا لیتے ہیں جناب وہ کسائی۔ تو ان باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے ان کی ان سازشوں کے بیان کے بعد فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یعنی یہ جو ان کو سزائیں ملی کیوں ملی؟ بسبب ان کے توڑنے اس پختہ وعدے کو اور اللہ کی ایتوں کے ساتھ ان کے کفر کرنے کے، اور انبیاء کو ان کے ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ ہمارے دل ان پر غلاف ہیں۔ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، ہمیں تو بات پہنچتی نہیں، رسائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، فہم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی۔ اور یہ اپنی کوئی انکساری یا عاجزی کے طور پہ نہیں کہتے تھے،
یہ شغل کرتے تھے بھائی تمہاری بات تو ہم سنتے ہی نہیں، جیسے کہتے ہیں نا میرے کان بہ رہے ہیں بھائی تاریزن، اسی طرح قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے وہاں تک تمہاری بات نہیں پہنچتی۔ حقیقت اور ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہ، بلکہ مہر لگا دی، چھاپ لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کے سبب۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، نہ ایمان لائے وہ مگر تھوڑے، تھوڑے لوگ خوش قسمت ایمان بھی لے آئے، جیسے مشہور عالم یہود حضرت عبداللہ بن سلام مشرف اسلام ہوئے، شرف صحابیت سے نوازے گئے۔ مشہور عالم یہود کعب الاحبار شرف تابعیت سے نوازے گئے۔ نصارہ میں بھی بعض لوگ جو ہے وہ اسلام لائے، اور بعضوں نے وہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اسلام کی دولت نصیب ہوئی نہ ہوئی، حق کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نجران کے نصارہ آئے وہ مباہلہ کے لیے، پیچھے ہٹ گئے، لوگوں نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ خدا سے پہاڑ کے اپنی جگہ سے ٹلنے کا حکم کریں تو وہ بھی ٹل دیں، یعنی سچوں کے سچے چہرے ہونے کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ فَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان پہ ایک پھٹکار اس وجہ سے بھی ہوئی اور عذاب ان کے اس کفر اور بات کے سبب جو انہوں نے حضرت مریم پر بڑے بہتان کی بات کی۔ الیاذ باللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ جو قدرت خداوندی سے بے باپ کے پیدا ہوئے، ان کی کنواری پاک مریم ماں، ان پہ انہوں نے تہمت باندھی یہود نے، حالانکہ یہ اللہ کی ایک شان ہے۔ حضرت آدم بھی تو بغیر باپ ماں کے ہیں، اللہ کے دست قدرت سے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر حضرت مائی حوا، وہ بھی تو بغیر ماں باپ کے۔ حدیث بخاری کے مطابق حضرت ابو البشر کی بائیں پسری سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق وہ اول تخلیق ہے، لباس بشر میں بعد میں جلوہ گر ہوئے۔ بشریت کی یعنی کئی قسمیں، حضرت آدم کی ایک بشریت ہے بغیر ماں باپ کے، پھر ایک مائی صاحبہ کی بشریت ہے بغیر ماں باپ کے لیکن وہ ایک بشر کی پسلی سے، پھر ہمارے آقا کی انوکھی بشریت ہے کہ بغیر وہ ماں باپ سے ہے لیکن وہ ان کی حقیقت نور پہلے موجود ہے، پھر ایک حضرت عیسیٰ روح اللہ کی انوکھی بشریت ہے ماں سے بغیر باپ کے، اور ایک ہماری عام بشریت کہ جس کا پہلے وجود نہیں ہے کوئی نور یا کسی صورت میں لیکن ماں باپ سے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں وہ کمواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا ہے دم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنا کا جایا، وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدا۔ تو یہ بہتان الیاذ باللہ انہوں نے لگایا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور یہ بھی ان کی ایک بڑھ تھی جس کی وجہ سے یہ ذلیل ہوئے، ان کا قول اور قول ان کا کہ بے شک قتل کیا ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول خدا کو۔ یہودی یہ دعویٰ رکھتے تھے، اب بھی یہی دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ انہیں سولی دی، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ایک ملتا جلتا بنا دیا گیا، ایک ملتا جلتا بنا دیا گیا۔ یہود نے اپنے طور پہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ کو سولی پہ چڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا۔ آپ جو ہے ان کی سازش سے جدا ہونے کے لیے کمرے میں تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے کمرے کا چھت پہاڑ کے اپنی شان انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہ
ان کو جو اشتباہ لگا اس میں 3 قول ہیں مفسرین کے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ایک محب کو آپ کا ہم شکل بنا دیا اور آپ کے اشتباہ میں انہوں نے اسے سولی پہ چڑھا دیا۔ ایک ہے کہ ایک بندہ تھا سازشی ان کی طرف سے جو اس کمرے کی ٹو میں تھا کہ جب نکلیں گے بتاؤں گا، دائیں بائیں گھوم رہا تھا، اچانک انہوں نے اس کو سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جب وہ شباہت ڈال دی حضرت عیسیٰ کی، اس کو چڑھا دیا سولی پہ۔ اور تیسرا قول ہے کہ وہ بندہ جو اس کمرے میں گھسا تھا خاص آپ کو بارادہ قتل، شہید کرنے کے ارادے سے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، وہ جب باہر نکلا تو بھیجنے والوں نے خود ہی اس کو پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیا۔ وہ کہتا رہا، پھر اس میں بھی 2 گروہ ہو گئے، ایک تو کہتے تھے نہیں نہیں یہ عیسیٰ ہے، اور ایک کہتے تھے کہ نہیں یہ اس کی جو چہرہ ہے، صورت ہے وہ عیسیٰ والی ہے اور اس کا جسم ہمارے بندے والا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھ کے انہوں نے رہتی دنیا تک عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ پیش کر دیا، لہذا جو بھی کرتے پھر والا یاز ہو گیا۔ دونوں اس طرح بھٹک گئے، وہ دعوت میں اور یہ غلط محبت میں۔ وہ ان کی پاکیزہ ماں پہ تہمت لگانے اور ان پر تہمت لگانے کی وجہ سے اور ان کے قتل کے درپے ہونے کی وجہ سے یہود بے بہبود، اور نصارہ معاذ اللہ ان کی پاکیزہ ماں کو خدا کی بیوی اور ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ کے، بلکہ اکانیم ثلاثہ والے وہ عقیدے ہیں ان کے۔ اللہ، عیسیٰ، مریم ایک گروہ کہتا ہے، اور ایک کہتا ہے اللہ، عیسیٰ اور جبریل، یہ 3 خداؤں کا عقیدہ الیاذ باللہ۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے جیسے یہ منکر ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا یہودیوں کی روش چلتے ہوئے مرزائی قادیانی، وہ دجال کانا، اس کے فالوور جو ہیں وہ بھی حیات عیسیٰ کے منکر ہیں، اور وہ رفع آسمانی کے، اور معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی، اور اس پر وہ بڑے دلائل دیتے ہیں، اور اس پر وہ زور اس لیے دیتے ہیں کہ یہ جو مرزا کانا ہے نا، یہ آہستہ آہستہ نبوت کی طرف بڑھا تھا قدم، پہلے سے ولی مشہور کیا، پھر مجدد جو ہر صدی میں تشریف لاتا ہے، خاص اللہ کا برگزیدہ ولی، اس کا ٹائٹل ہے مجدد۔ پھر جناب اس نے کہا مسیح موعود، جس مسیح کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے وہ میں ہوں، اور کبھی کیا اور کیا، پھر بالآخر 1901 میں اس نے دعوی نبوت کیا، اور بالآخر یہ گدھا بھی ایک گرا ہے نا، وہ ٹٹی خانے میں گرا ہے نا، زندہ یہ مر گئے۔ تو یہ جو مرزائیوں کا جھوٹا نبی ہے یہ ٹٹی خانے میں مرا تھا، اور اسلامی قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ نبی جہاں دنیا سے پردہ کرتے ہیں، وفات ہوتی ہے، جس جگہ پہ وہیں قبر بنتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو لیٹرین میں دفناتے، لیکن وہ ریل پہ اٹھا کے اس کو لے گئے۔ تو بہرحال یہ بھی وہ ٹولہ ہے جو عیسیٰ روح اللہ کا دشمن ہے۔ جب یہ محمد الرسول اللہ کے دشمن ہیں تو عیسیٰ روح اللہ تو پیچھے رہ گئے کہ ان کے ختم نبوت کے پاکیزہ محل پہ انہوں نے انگریز کے کہنے پر اپنی وہ گندی ناپاک کمند ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مرزائی ہوں، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ وہ پھر بھی اہل کتاب کافر ہیں، کم از کم دنیا میں مسلمانوں کے طریقے پہ ان کا ذبیحہ یا ان کی وہ عورت جو اہل کتاب ہو اس سے مسلمان کا نکاح، اس کی گنجائش کی صورت ہے، لیکن جو اسلام سے پھرے ہوئے یہ مرتدین، یہ مرزائی ہیں، ان سے تو دنیاوی معاملہ بھی نہیں کیا جا سکتا، ان سے دنیاوی معاملہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی مسلمان ان کے ہاں ایسی ملازمت کرتا ہے جس میں مسلمان کی ذلت نہیں ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے، یہود و نصارہ کیا ان کے ساتھ زیادہ میل ملاپ سے یا ان کے نظریوں پہ چلنے سے بچے اور ملازمت کرے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن مرتدین کے ہاں ایسی گنجائش نہیں ہے، بلکہ مرتد اپنے جیسی مرتدہ اپنے ہم عقیدہ عورت سے بھی نکاح کرے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتویٰ کے مطابق وہ خالص زنا ہے اور اولاد والا دو زنا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں، مرزائی کا اپنے جیسی مرزین سے بھی جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے،
جبکہ عیسائی کا عیسائیت سے جو ان کے طریقے پر نکاح ہے وہ نکاح ہے، بلکہ اگر وہ دونوں مسلمان ہو جائیں تو انہیں اثر نو نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہودی کا یہودن سے اپنے طریقے پہ جو نکاح ہے وہ نکاح ہے، وہ بچے حرامی نہیں کہلاتے، حرامی وہی کہلاتے ہیں جو ان کے ہاں بھی زنا سے پیدا ہوں، جو نکاح سے ہوں وہ حرامی نہیں کہلاتے۔ ہاں اگر وہ ماں باپ والا مذہب اختیار کریں گے تو کافر ضرور ہیں، لیکن ان کا یہ اپنے طریقے پہ نکاح بھی کریں وہ زنا ہے، اور پیدا ہونے والے بچے حرامی ہیں، اور ان کے مذہب پر رہیں گے تو وہ مرزائی ہونے کی وجہ سے مرتد بھی ہیں۔ وما قتلوہ ما صلبوہ، قرآن فرماتا ہے نہ قتل کیا نہ سولی چڑھائی، ولکن شبہ لہ، تو اب جو انکار کرے کہ نہیں سولی چڑھا دیے گئے وہ سیدھا سیدھا آیت قرآنی کا منکر ہے۔ فَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور انہوں نے اختلاف کیا اس میں، البتہ وہ شک ہی شک میں ہے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں اس کا کچھ علم نہیں سوا گمان سے کام لینے کے، اٹکل پچو سے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، حالانکہ انہوں نے انہیں یقیناً قتل نہیں کیا۔ تفصیل میں نے آپ کو بتا دی کہ انہیں کیسے اشتباہ لگا، تین طریقے سے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا ان کو اللہ نے اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ عزت والا حکمت والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات مکان و مکانیات سے پاک ہے، لیکن الیہ کہ لفظ تو آئے ہیں نا، مطلب کیا ہے؟ جس طرح عرف میں کہتے ہیں نا اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، یعنی اس جہان سے اس جہان کی طرف انتقال ہو گیا، تو اس جہان سے اس جہان آسمانوں کی طرف اٹھا لیے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ قصیدہ مراجیہ میں اس طرح الفاظ استعمال کیے تو بعض لوگ اس پہ بڑے ڈنڈورے پیٹتے ہیں، کلام امام کلام اسے سمجھے کون؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کہتے ہیں اسی سے اس کی طرف گئے تھے، طرف الیہ، یعنی جو قرب خاص ہو اس کے لیے وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کلام عرب میں ظاہر معنی کے اعتبار سے عوام کی سمجھ کے حساب سے انہی معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے وہ معنی نہیں ہوتا۔ یہی یہود بے بہبود کے لیے قرآن میں آئے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تو کیا دونوں جگہ ایک معنی کریں گے کہ یہود نے اللہ سے مکر کیا اور اللہ نے بھی ان سے مکر کیا اور اللہ کا مکر سب سے عمدہ؟ نہیں، انہوں نے مکر کیا اور جزائے مکر کو آگے مکر سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اللہ نے ان کے مکر کو توڑا اور اللہ سب سے بہتر مکر توڑنے والا ہے۔ خفیہ تدبیر، شگلے کے مکر کو توڑ ڈالنا، خفیہ تدبیر کے معنی میں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہے کوئی کتابی مگر ضرور ایمان لائے گا اس پر اپنی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور دن قیامت کے وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی شرح آئی ہے کہ نزع طاری ہونے کے بعد ہر کتابی جب امور آخرت سامنے ہوتے ہیں نا، وہ آخری جو گھڑیاں ہیں نزع کی، ٹھیک ہے نا جی، وہ موت کا غرغرہ موت جسے کہتے ہیں، یہودیوں سے ملائکہ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ نبی بن کر تشریف لائے، تم نے انہیں جھٹلایا، یوں ہی عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ وہ اللہ کے رسول بن کے تشریف لائے، تم نے الہ اور ابن اللہ مانا، خدا اور خدا کا بیٹا، اس وقت یہودی بھی مان لائے گا اور عیسائی بھی، لیکن اس وقت کا وہ ایمان کام کا نہیں ہوگا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرام فرما دیا ان پر کیا؟ پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان کے روک دینے کی وجہ سے اللہ کی راہ سے بہتوں کو، ایک تو اللہ کی راہ سے انہوں نے بہت لوگوں کو روکا، دوسرا ظلم کیا، تو اس سبب سے بعض حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئی۔ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ہر کتابی مان لائے گا، لیکن وہ معتبر نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ حدیث میں جب آپ تشریف لائیں گے آسمانوں سے، دجال کو قتل کریں گے، آپ کی سانس سے وہ یوں پگھلے گا جیسے آنی میں نمک پگھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو دین حق، دین اسلام کی طرف بلائیں گے، حضرت مہدی بھی آئیں گے،
اور شام میں ان کی ملاقات ہوگی، وہ ان کو آل رسول ہونے کی وجہ سے آگے کریں گے، افضل یہی ہیں، یہ پیغمبر ہیں، وہ امامت کروائیں گے، اور پھر 40 سال تک بڑا ولولہ ہوگا اسلام کا، پھر انتقال فرمائیں گے، اہل ایمان ان پر نماز جنازہ بھی پڑھے گی عیسیٰ روح اللہ، اور آپ کی آخری آرام گاہ پتہ کہاں ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق رسول پاک کے پہلو میں، یعنی گنبد خضرا میں صدیق و فاروق تو ہیں نا رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی وہاں ان کی قبر بنے گی۔ فَبِوَأْخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان پر جو عذاب آئے وہ ایک اور وجہ سے بھی تھے، ان کے سود لینے کے سبب، حالانکہ انہیں ان سے روکا گیا، اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کے سبب۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے جو ان میں سے کافر ہیں عذاب دردناک۔ آخری آیت کریمہ فرمایا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن جو ان میں سے راسخ فی العلم ہیں، جو تو نصارہ میں سے جو عالم تھے تورات و انجیل کے، وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ایماندار بھی بن گئے، ایمان لے آئے، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس پر جو حبیب آپ پر اتارا گیا یعنی قرآن، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا انجیل تورات زبور، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ماننے والے ہیں اللہ اور آخرت کے دن کو، ان سب کو اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب عطا کریں گے ہم ان کو بڑا اجر۔ یاد رکھیں یہود و نصارہ میں سے جو سچے موسوی اور عیسوی تھے نا، تو اس ٹائم چونکہ اسلام کی آمد سے پہلے یہی دین حق تھا جو تورات اور انجیل کے ذریعے اترا، ان میں سے جو پھر اسلام لائے ان کے لیے ڈبل ثواب ہے، ایک اپنے پیغمبر کے دین کو ماننے کا جو حق تھا اپنے زمانے میں، اور ایک ہمارے پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا۔ اور جو سرے سے نہ انہوں نے وہ مانا نہ وہ تو کافر کے کافر رہے، اور جو پہلے وہ دین حق مانے ہوئے تھے، اسلام آیا اور اسلام کو ٹھکرا دیا تو وہ بھی اللہ کے ہاں کافر ہو گئے۔ اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل کتاب، وہ اہل کتاب کو مسلمانوں کی قسم نہیں ہے، وہ کافروں کی ایک قسم۔ ایک دوسرے کافر ہوتے ہیں جنہوں نے خود ہی دین گھڑے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو اصل آسمانی دین پر تھے، لیکن جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام کو نہیں مانا اور کافر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کی راہ چلنے اور باطل کی جملہ راہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کے لیے خوشخبری ہے، سولر پینل لگ چکا ہے، آپ کی مسجد جگمگا گئی ہے، اذان خمسہ پانچوں نمازوں اور نمازوں کا سلسلہ شروع ہے۔ یہ ماشاءاللہ علماء کرام آئے ہوئے ہیں، سبق بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، بچے کچھ آتے ہیں، مزید جو بچے سن رہے ہیں ظہر کی نماز کے بعد روزانہ یا فجر کے بعد بھی جو بچے آئیں یہ ادھر ہی ہوتے ہیں، یہ ان کو پڑھائیں گے۔ ان کا خیال رکھنا میرا بھی حق ہے، لیکن مجھ سے زیادہ اہل محلہ کا حق ہے کہ وہ ان اپنے استادوں کا خیال کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو کھانا پانی پیش کریں۔ آگے رمضان شریف آ رہے، ابھی تو چلو کچھ نہ کچھ میں بھی وہاں سے کچھ لے آتا ہوں، پھر سحری افطاری میں وہاں سے میرے لیے آنا بھی بڑا مسئلہ ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نبھانی ہے۔ آگے انشاءاللہ عید کے بعد تو باقاعدہ جامعہ میں خود لنگر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، طلبہ اور بھی آ جائیں گے، لیکن یہ دو ہمارے معزز مہمان اللہ رسول کے مہمان ہیں، آپ کے مہمان ہیں، میرے مہمان ہیں۔ نمازیں بھی پڑھیں پنجگانہ، قرآن پاک بھی رمضان میں یہ پڑھیں گے، وہ بھی سنیں، تراویح میں شرکت کریں، اور اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور ان کے کھانے پینے کا پورا لحاظ کریں۔ یہ اگر یہاں مثلاً کھانے پینا بھوکے رہیں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اپنے گھر کا کوئی مہمان رات کو بھوکا رہ جائے، تو ہمارے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔